باقیوں کے تو لیے ہے ہی ہے، اور ویسے تو ساری جگہ ماشاءاللہ وہ چلی جائے گی میری یہ ریکارڈنگ، اور سب کے پاس بات پہنچ جائے گی، مگر آپ کے لیے خصوصی ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی 4553 حدیث نمبر ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور فرمایا واصطفیٰ قریشم من کنانۃ، اور قریش کو اللہ تعالیٰ نے کنانہ میں سے منتخب کر کے سب سے اعلیٰ بنایا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریشیوں میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چن کر سب سے اعلیٰ بنایا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں چن کر سب سے اعلیٰ بنایا۔ اب ایک حدیث اور سنیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زبیر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل اللہ قریشا بسبع خصال، کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو، توجہ ہے سب کی بھائی، 7 باتوں میں چن کر سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ کن کو بنایا ہے؟ وہ سارے بولے نا، 7 باتوں میں۔ نمبر 1 فضلہم بأنہم عبدوا اللہ 10 سنین لا یعبدوہ الا قریشی۔ نمبر 1 ہے کہ یہ اکیلے 10 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، کوئی اس کی عبادت نہ کرتا تھا سوائے قریش کے مسلمانوں کے۔ یعنی جو میری ابتدائی نبوت کے 10 سال ہیں ان میں عبادت صرف کون کرتا رہا جی؟ قریشی۔ اور نمبر 2 وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَصَرَهُمْ يَوْمَ الْفِيلِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ مشرک تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے خلاف ان کی مدد فرمائی۔ بولو ان کی پتہ ہے نا ہاتھی کے واقعہ کا، اس نے اونٹ پکڑ لیے ابرہہ نے، تو متولی کون تھا؟ بھائی حضور کا دادا عبد المطلب، وہ قریشی تھا یا نہیں تھا؟ وہ چلا گیا، ابرہ کہتا ہے کہ میں نے قد کاٹ رنگ روپ دیکھ کے بڑا اندر سے مرعوب ہو گیا، روب چھا گیا، پر وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اونٹ میرے دے دو۔ اس نے کہا تو کعبے کا متولی نہیں؟ کعبہ پر میں حملہ کرنے آیا ہوں اور تو اونٹ چھڑانے آیا ہے؟ اس نے کہا جی اونٹ کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، تو میرے اونٹ واپس کر، باقی آگے ہو کعبہ جانے اور رب کعبہ جانے۔ حضور فرماتے ہیں یہ اگرچہ اس وقت انہوں نے میرا کلمہ، مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ بولو ان کی کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِمْ سُورَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ لَمْ يُدْخِلْ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ، اور تیسری ان کی فضیلت یہ ہے ان کے بارے میں قرآن مجید کی پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ کون سی؟ سورۃ القریش ہے یار، بول دے نہیں ہو، بولو کون سی سورت ہے؟ سورۃ القریش۔ اس سورت میں کسی اور کا ذکر ہے، صرف قریشیوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 3۔ اور نمبر 4 سن لو جی، وَفَضَّلَهُمْ بِأَنَّهُمْ فِيهِمْ النُّبُوَّةَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں قریشی ہوں، مجھے نبی بنایا ہے اور میں قریشی ہوں۔ کتنی ہو گئی؟ وَالْخِلَافَةَ، اور خلافت، خلیفہ اللہ نے قریشیوں کو بنایا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ کون ہے؟ قریشیوں میں سے ہے، ساری قریشیوں میں سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا الائمۃ من القریش، قرب قیامت بھی امامت قریش کے پاس ہوگی۔ حضرت امام مہدی بھی قریشی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کون ہوں گے؟ قریشی ہاشمی ہوں گے۔ یہ کتنی فضیلتیں ہوں گی؟ 5۔ اور والحجابۃ، کہو سبحان اللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی کنجی عطا فرمائی ہے۔ کنجی بردار سارے کون تھے؟
قریشی، اور نمبر 7 وسقایتا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ والناس تبع لقریش فی ھذا الشأن مسلمہم تبع لمسلمہم وکافرہم تبع لکافرہم۔ آپ نے فرمایا کہ اس دین کی پیروی کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں، عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں، اور عام کفار قریش کے تابع ہیں۔ اگر کافر قریش ہیں تو دوسرے کافر ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر مسلمان قریشی ہیں تو دوسرے مسلمان ان قریشیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں جس سے بہت ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیڑا بار جڑا ماشاءاللہ اتنے ہی سارے کام کر کے جائے گا مسیتے، چلو موج کرن دو، مولویوں نے کھلی چھٹی ہے۔ لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری 3508 ہے، نمبر 3508، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کے ساتھ منسوب کیا، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ بولو، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، کہ وہ جس قوم کا نہیں ہے اس قوم میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ داخل ہو گیا اور کہا جی میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، اور ہے، یا میں جٹ ہوں، راجپوت ہوں، کوئی بھی ہے اور ہے نہیں، تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اور آگے سنیں، وَمَنِ ادَّعَىٰ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس قوم کا وہ فرد تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ چلتا پھرتا جہنمی ہے جو اپنا خاندان بدلتا ہے، بولو اپنی کاسٹ بدلتا ہے۔ ایک حدیث اور سنیں، اور یہ بھی حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان من اعظم الفراء ان يدعي رجل الى غیر ابیہ او يرى عینہ ما لم ترى او یقول علی رسول اللہ ما لم یقل۔ بے شک سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرے، یا جو چیز اس نے خواب میں دیکھی اسے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو میرے نبی نے نہیں فرمائی، تو یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اور سنیے، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے اپنا نسب اپنی برادری بدلی اس کو قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب ہے۔ تو جناب یہ بہت بڑا کفریہ بات ہے کہ اپنے خاندان کو چینج کرنا، مگر یہ اس سے بھی بڑا گھٹیا پن ہے کہ جو وہ ہو خاندان کا اور ہم کہیں نہیں 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 تو اس خاندان کا نہیں ہے۔ خاص کر اگر ہم نے کسی سید کو غیر سید کہا تو ہم نے حضور کے خاندان پہ حملہ کیا ہے، ہم نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، حضور کے خاندان کی توہین کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہارون الرشید کے دربار میں ایک عورت آئی مانگنے، اور اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری مدد کر دو، میں سید زادی ہوں۔ اس نے کہا چل تیرے پاس کیا دلیل ہے، جس کو دیکھو وہ سید زادی بنی پھرتی ہے، مانگنے کے لیے سید زادی بن گئی ہو۔ دھتکار دیا، اور ساتھ ہی ہندو کا محل تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بیٹی میرے گھر میں آ جاؤ۔ اس نے اس کو سلایا کھلایا پلایا مدد کی۔ رات کو ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک کی کچہری لگی ہوئی، لوگ دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہیں، اور اس نے کہا مجھے بھی جانے دو۔ تو دربان نے کہا بھئی تو کیوں جائے؟ اس نے کہا جی میں حضور کا امتی ہوں۔
تو کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو حضور کا امتی ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا پوچھو اس سے، اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ میرا امتی ہے؟ رات اس کے دروازے پر میری بیٹی چل کے آئی اور یہ اسے دلیلیں مانگتا پھرتا تھا۔ تو یہ بھی گھٹیا اور کمینہ پن کی انتہا ہے کہ ہم کسی کے خاندان پہ حملہ کریں، اور وہ بھی کفر ہے جو خاندان کا نہ ہو اور دعویٰ کسی اور خاندان پہ کرے۔ اور وہ حضور نے فرمایا جس نے میری بیٹی کی مدد کی ہے ہم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ اور یہ بھاگا رات کے وقت ہندو سے کہنے لگا کہ وہ میرے مہمان دے دو۔ اس نے کہا تیرے کب سے؟ تجھے خواب میں جو اندر نہیں نہ جانے دیا، مجھے حضور نے کلمہ پڑھا دیا ہے، مجھے حضور نے کلمہ، یہ حضور نے واضح فرمایا جو میری اولاد کی خدمت کرے، مدد کرے، آ جائے قیامت والے دن میں محمد بدلہ دوں گا۔ مگر یہ بدلہ نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ کہے کہ میں اس خاندان کا ہوں اور ہم اس پہ شک کرتے پھریں۔ اس شک کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو نہیں ہے وہ کہے وہ تو پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ جہنمی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر بے اعتدالی سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔